کرنا، یتیموں کا مال ہڑپ کرنا ہمارے معاشرے میں یہ بات کس قدر عام ہے وہ تفصیل تو میں آپ کے سامنے بعد میں رکھوں گا، لیکن پہلے چلیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کر رہے ہیں انما یأکلون فی بطونہم نارا، اللہ اکبر، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، بھڑکتی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ جو آج دنیا میں یتیموں کا مال کوئی ہڑپ کر رہا ہے وہ جہنم کے انگارے اپنے منہ میں ڈال رہا ہے، اور کل جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی ایسے لوگوں کے لیے جو یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں کے گھروں میں سے بہترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ بھلا سلوک کیا جاتا ہے، اور فرمایا مسلمانوں کے گھروں میں سے بدترین گھر وہ ہے جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ قرآن حکیم یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ لوگ جو یتیموں کو دھکے دیتے ہیں وہ تو آخرت کو مانتے ہی نہیں۔ سورۃ الماعون کا مطالعہ کیجئے، اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، کیا آپ اس شخص کو دیکھا جو بدلے کو جھٹلاتا ہے، آخرت جس کو پیش نظر نہیں رہتی، جس نے آخرت کی طرف توجہ نہیں کی ہے، آخرت کو بھلائے بیٹھا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تو یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والے، یتیموں کے ساتھ برا سلوک کرنے والے، یتیموں کو دھکے دینے والے، یہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ بدترین لوگ ہیں، اور ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے تیار کر رکھی ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشرے میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی کے والد کا انتقال ہوا اور سب سے بڑا بیٹا سارا مال ہڑپ کر گیا، اور چھوٹے بہن بھائی ہیں ابھی نابالغ ہیں، یتیم ہیں، اور ان کا مال ہڑپ کیے بیٹھا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہو رہا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بچے یتیم ہو گئے، تو بچوں کے چچا یعنی اس شخص کے بھائی نے مال ہڑپ کر لیا، بیوہ بھاوج کا بھی مال ہڑپ کر لیا، اور بھتیجوں کا مال بھی ہڑپ کر لیا، اور خوب ڈکارے لے کر اس نے کھانے کھائے، اور جا کر وہ عمرہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور حج کر رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتے میرا سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حقوق العباد کی کوتاہیاں ہیں، احادیث میں تفصیل آتی، کسی اور موقع پر بیان کریں گے۔ بڑی بڑی عبادات بندوں کی حق تلفی کی وجہ سے قیامت کے دن ضائع ہو جائیں گی، کچھ ہاتھ پلے نہیں پڑے۔ تو کہیں بڑے بھائی نے چھوٹے بہن بھائیوں کا مال ہڑپ کر لیا، کہیں چچا نے بھتیجیوں اور بھتیجوں کا مال ہڑپ کر لیا، کہیں کسی نے کسی فیملی کے پلاٹ پر قبضہ کر لیا، کہیں کسی نے کسی کے مکان پر قبضہ کر لیا، کہیں کسی نے کسی کے والد کا حصہ اڑا لیا، اور بچے جو کہ یتیم تھے وہ محروم رہ گئے۔ یہ وراثت میں ڈنڈیاں مارنا یہ تو کسی اور موقع پر بیان کریں گے، مگر اس طرح مال کو ہڑپ کر جانا اور بچے یتیم ہو جائیں، ان کا مال ہڑپ کر جانا، قرآن بتا رہا ہے یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ ایک طرف نمازیں بھی ہیں، رمضان میں روزے بھی رکھے جا رہے ہیں، اعتکاف بھی کیا جا رہا ہے، عمرے بھی ہو رہے ہیں جا کر، اور پیچھے حالت یہ ہے کہ یتیموں کا مال کھا کر ڈکارے لی، اور پیٹ بھی بڑے بڑے سے ہو گئے، بلڈنگیں بھی اونچی اونچی بنا لی، اور مال ہڑپ کیے بیٹھے ہوئے یتیموں کا۔ اور قرآن کیا بتا رہا ہے؟ یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ حدیث کیا بتا رہی؟ بدترین گھر وہ ہے مسلمانوں کا جہاں کسی یتیم کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہو۔ اور قرآن کیا بتا رہا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ آخرت کے جھٹلانے والے ہی تو ہیں کہ جو یتیم کو دھکے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس اللہ کے نبی محترم علیہ السلام نے ہمیں فرمایا کہ میں، اللہ کے رسول فرمانے صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی انگلی شہادت کی، رسول اللہ علیہ السلام نے اپنی انگلی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی ملا کر دکھائی، فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا دونوں اس طرح جنت میں ساتھ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی صحابہ آئے اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اللہ کے رسول علیہ السلام میرا دل سخت ہو گیا ہے، آج کل کتنی پرابلم ہماری سوسائٹی میں ہے نا، کتنے ہمارے دل سخت ہو گئے، کس قدر بڑے بڑے مسائل، مگر ہماری بے حسی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی۔ بہرحال یہ تو ہمارے مسائل، وہاں کیا تھا؟ یا رسول اللہ میرے دل میں کچھ سختی سی آ گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو،
جاؤ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، اللہ تمہارے دل کو نرمی عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ، یہ تو ہمارے دین کی تعلیم اور منشا۔ مگر جو لوگ یتیموں کا مال ہڑپ کرتے ہیں، ان کی جائیدادیں لوٹ لیتے ہیں، ان کے گھروں سے ان کو نکال دیتے ہیں اور استغفر اللہ ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، قرآن کہتا ہے اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے، کل جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ